بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے حقوق بھی بیان فرمائے اور اپنے بندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے. بندوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت والدین کے حقوق کو عطا فرمائی ہے. یہ وہ حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی رہنمائی نہ کی جاتی، بتایا سکھایا نہ جاتا، تو بھی عام انسانی سمجھ اس کی تعلیم اور اس کی طرف رہنمائی ضرور کرتی. آپ غور کر سکتے ہیں جیسے مسلمان دنیا میں رہتے ہیں ایسے ہی غیر مسلم بھی دنیا میں ہیں. 75% آبادی انسانوں کی غیر مسلم ہے. غیر مسلموں میں بھی آپ کو ایسی بڑی تعداد ملے گی جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ عقل حیران رہتی ہے. ہر خوشی قربان کر کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. وہ تو اسلام کو نہیں مانتے، تو پھر ان کے دل میں یہ کیسے جذبہ پیدا ہوا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل انسانی خود یہ کہتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے. کتنے مذاہب ایسے ہیں جن کی کتابوں کو اول سے آخر تک پڑھ لیجئے، کہیں بھی والدین کی خدمت کے بارے میں کوئی ہدایت ان کو نہیں دی گئی. پھر جو کرتے ہیں تو وہ فطرت کا تقاضا ہے. انسانی فطرت میں خود وہ ہمدردی رکھ دی گئی ہے کہ جب شعور آتا ہے، عقل آتی ہے،
تو عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہمارے محسن ہیں، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ جب ایسی بات ہے تو پھر ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں بحیثیت انسان بھی ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ بحیثیت انسان کرنے میں ہم ناکام ہو گئے، بحیثیت مسلمان تو کرنا ہی کرنا، کیونکہ ہمیں ہمارے دین نے بھی پابند کیا ہے، دوسرے قوموں کو ان کے دین نے پابند نہیں کیا اس کا، وہ تو ایک انسانی فطرت کے تقاضے سے کر رہے ہیں، ہمیں ہمارے دین نے پابند کیا ہے، ہمارے نبی نے، ہمارے رب نے ہم کو پابند کیا ہے، ہم پر قرآن اتارا گیا، قرآن میں احکام اتارے گئے، اور احکام میں اس کو انتہائی اہمیت دی گئی کہ ماں باپ کا خیال کرو، ان کا دھیان کرو، ان کا لحاظ کرو۔ آپ قرآن کریم میں متعدد ایسے مقامات پائیں گے جہاں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے رشتہ داروں کے حقوق کی تعلیم دی، اس میں خاص طور سے بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، نیک معاملہ کرنا، نرم رویہ اختیار کرنا، اور ان کی تکلیف سے، اذیت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے کاموں میں اس کو شامل فرمایا۔ جب قبلہ تحویل ہوا، بیت المقدس سے کعبۃ اللہ حرم شریف کی طرف اس کو پھیرا گیا، تو یہود و نصارہ نے ایک موقع سمجھا کہ ماحول خراب کیا جائے، کیونکہ وہ تو ہر کسی ایسے موقع کو قیمتی سمجھتے تھے جس سے مدینے میں فساد ہو، اور جو نبی کا یکسوئی کے ساتھ کام چل رہا ہے یہ کام متاثر ہو جائے، آپ کا دھیان بٹے، آپ کو آگے بڑھنے کے بجائے حملہ آوروں سے نمٹنے میں ٹائم دینا پڑے، اس میں آپ کو مشغول کر دینا ان کے فتنے سامانیوں میں سے ایک فتنہ۔ اب جب دیکھا کہ 16-17 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابقہ قبلے پر نماز پڑھ رہے تھے، اب اللہ تعالی نے ان کی خواہش پر مسجد حرام کو جو تمام انبیاء کا قبلہ ہے اس کو پھر بحال فرما دیا، تو فتنہ شروع کیا کہ دیکھو پیغمبروں کا قبلہ بدل دیا انہوں، یہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں تو پھر سب پیغمبروں کا جو قبلہ ہے انہوں نے بدل دیا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد سے پیغمبروں نے اسی کو قبلہ مانا۔ طرح طرح کی باتیں پھیلائی، افواہیں پھیلائی۔ حضور علیہ السلام کو ایک انسان ہونے کے ناطے ایسی شرارتوں سے بہت ذہنی اذیت ہوتی تھی، تکلیف پہنچتی تھی۔ اللہ تعالی نے اس وقت میں وحی نازل فرمائی یہودیوں کی عبرت کے واسطے اور مسلمانوں کے اطمینان کے واسطے۔ یہ موضوع کیوں چلا ہے، کیوں چلایا گیا ہے، مسلمان اس میں کیوں الجھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کو کسی بھی موضوع میں، کسی بھی ٹاپک میں حصہ لینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اگر فائدہ ہے تو وقت لگاؤ اس میں،
اگر فائدہ نہیں ہے تو کسی اچھے کام میں وقت لگاؤ، اس میں کیوں وقت لگاتے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم بس مشرق کی طرف پڑھیں مغرب کی طرف پڑھیں، اسی فکر میں لگے رہو کہ مغرب کی طرف نماز پڑھیں گے مشرق کی طرف۔ مدینہ منورہ سے پہلے مغرب کی طرف ہو رہی تھی، پھر مشرق کی طرف ہو گئی۔ یہ نیکی نہیں ہے، یعنی نیکی اتنی بات نہیں ہے کہ قبلے کا مسئلہ لے کے بیٹھ جاؤ، نماز تو پڑھنی ہے نہیں تم کو، لیکن تم قبلے کے مسئلے میں غور کر رہے۔ یہود و نصارہ نماز نہیں پڑھتی تھی تو تم کو نماز تو پڑھنی ہے نہیں، قبلے کا مسئلہ کیوں اٹھائے؟ کیا بس یہ ایک نیکی رہ گئی ہے دنیا میں؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اور نیکی یہ ہے کہ پہلے اللہ پہ ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، پہلے اپنی ایمان کی فکر کرو، یہ نیکی ہے۔ تم ایمان ہی نہیں لائے، تم کو چھوٹے چھوٹے مسائل سے کیا دلچسپی ہے اسلام میں؟ تو ایمان لاؤ، اور ایمان لا کر کے نیک کاموں میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ وہ کیا ہیں؟ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو، غریبوں کی مدد کرو، مسافروں کی خدمت کرو، اور اسی طریقے سے محتاجوں کی، مقروضوں کی مدد کرو۔ یہودی بہت بخیل تھے اور بہت بخیل ہیں، یہ پیسہ نہیں خرچ کرتے تھے، دوسروں کو منع کرتے تھے کہ مت خرچ کرو۔ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان پہ خرچ مت کیا کرو۔ کیوں خرچ کرتے؟ روکتے تھے، خود بھی نہیں کرتے تھے خرچ، مال کی محبت میں شدید تھے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پیسہ خرچ کرو، رشتہ داروں پر خرچ کرو، والدین پر خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، محتاجوں اور ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کرو، یہ کام کرو، یہ نیکی ہے۔ تم سے یہ تو ہو نہیں سکتا، تم صرف بحث مباحثے چھیڑتے ہو اور بحثوں میں حصہ لیتے ہو، اور جس بات پر بحث کرتے ہو اس پر بھی عمل نہیں کرتے، صرف بحث ہی کرتے ہو، عمل اس پر بھی تم سے نہیں ہو سکتا۔ یہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھایا اور فرمایا کہ فضولیات میں لگنا مسلمانوں کا کام ہے۔ تو نیکی یہاں پر شمار کی، اس میں آتل مال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اس میں کرو، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرو۔ اللہ کی محبت میں مال کہاں خرچ کرو گے؟ اللہ میاں کو لے جا کے کیا کھانا کھلاؤ گے، ہدیہ دو گے؟ تو علی حبہ، محبت تو اس کی ہوگی لیکن خرچ کیا جائے گا اس کے محبوبوں کے اوپر۔ وہ کون ہے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، ان پہ خرچ کرو۔ پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد ان سماجی خدمتوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، تو اس کے بعد اور دوسری صفات بیان فرمائی، اس لیے کہ ان کا اصل مرض یہ تھا کہ وہ رات بھر ان سے کہو کہ نفل پڑھو تو تیار ہو جاتے تھے، لیکن یہ ہے کہ فلاں رشتہ دار ضرورت مند دے دو تو نکلتا نہیں تھا ان کے پاس۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ان کے اس مرض کو پہلے بیان کیا، یہ کرو نیک کام، نیکیاں ہی بہت، اگر آپ کو شوق ہے پیغمبروں کے طریقے پر رہنے کا تو یہ کام کرو۔ اس میں بھی ماں باپ سب سے مقدم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں
دوسرا رکوع شروع ہونے سے لے کر کے مسلسل اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے، اہم اہم سماجی احکام اللہ نے بیان فرمائے، لیکن اس کی ابتدا اسی سے کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اس چیز کو لازم و فرض کر رہا ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو، صرف اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید کے بعد دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کا ہے، حسن سلوک کا حکم توحید کے بعد دوسرا حکم اللہ نے یہاں پر دیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے سورۃ الاحقاف میں اور سورہ لقمان میں اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو جوڑا، انشکر لی ولوالدی ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا۔ ہم نے انسان کو سخت تاکید کی ہے، وصیت کے معنی اہتمام سے کی جانے والی نصیحت، اہتمام سے کی جانے والی نصیحت کو وصیت کہتے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، یعنی سخت تاکید کی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ سوچ کر کرے حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين، کہ اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ بنا کر اٹھایا ہے اور 2 سال دودھ پلایا ہے۔ انشکر لی ولوالدیک الی المصیر، کہ اے انسان تو اس کا دھیان خیال رکھ اور میرا بھی شکریہ ادا کر کہ میں نے تجھے زندگی دی، نعمتیں دی، صلاحیتیں دی، مال دیا، سب کچھ عطا کیا ہے، اور پھر اس کا سبب تیری ماں کو بنایا ہے، باپ کو بنایا ہے، تو اپنے والدین کے بھی شکر گزار۔ والدین کچھ بھی نہ کریں تو بھی شکر گزار، کچھ بھی نہ کریں، کس چیز کا حق کہ ہم کہیں کہ ہمارے اماں بابا کیا کریں بلکہ ہم کرنا نہیں، کچھ بھی نہ کریں تو بھی چونکہ وہ ماں باپ بنائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ وسیلہ اور ذریعہ ہوئے تمہارے وجود کا، بس اس وجہ سے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے فرما دی تو اب آدمی ادھر سے کسی سلوک کا حوالہ دے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی یہ سوال کرے کہ کیا کرے، والد کیا کرے ہیں میرے ساتھ سلوک، والدہ کیا کرے، یوں سمجھو کسی باپ نے فرض کیجئے پیدا ہونے کے بعد ماں نے باپ نے اس بچے کو لے جا کے کئی فٹ پاتھ پہ پھینک دیا تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ کسی غیر نے ان کے ساتھ کیا۔ شعور آنے کے بعد معلوم ہوا کہ میرے ماں باپ فلاں ہیں، تو ان کو اس پر واجب اور اس پر لازم ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت اور وہ ان ماں باپ کا سلوک کرے، ان کے ساتھ احسان کرے، چاہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس لیے یہ سوال کہ وہ کیا کرے، اولاد کے لیے یہ سوال کا کوئی حق ہی نہیں پیدا ہوا۔ وہ کچھ کریں نہ کریں، ہاں ان پہ حق ہے اور وہ اللہ کو جواب دیں ہیں، ان سے بھی باس پرس ہوگی اولاد کے بارے میں،
لیکن اولاد کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کا انتظار کرے یا اس کا حوالہ طلب کرے کہ میں کیوں سلوک کروں، انہوں نے مجھ سے سلوک نہیں کیا۔ اس کا کوئی حق اولاد کو نہیں، چاہے کچھ نہ کیا ہو۔ یہ جو زندگی بھر خدمت کرنے کی بات ہے، یہ صرف پیٹ میں رکھ کر پیدا کرنے کا حق اور باپ بننے کا حق ہے، اور کسی دوسری چیز کا نہیں۔ اس لیے یہ حق تو ثابت ہے۔ جب یہ حق ثابت ہے تو کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ ان کے مومن ہونے کی بھی ضرورت نہیں، وہ چاہے کافر ہوں، چاہے کچھ بھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا معاملہ ہے، میں جو سزا دینا ہے دوں گا ان کو۔ اگر وہ شرک کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو سزا دے گا وہ شرک کی کوئی بخشش نہیں، کبھی نہیں بخشے گا اللہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، نہیں بخشے گا، وہ سزا ملے گی، سب سے بڑی سب سے آخری سزا ملے گی، وہ تو اللہ کا معاملہ ہے، لیکن تمہیں بھی ملے گی اگر تم ان کو حق تلفی کرو گے اور ناراض کرو گے۔ تو مشرک باپ کی خدمت میں کمی کی اجازت نہیں، یہودی ہو باپ، عیسائی ہو، اللہ کا باغی ہو، سرکش ہو، ملحد ہو گیا ہو، کچھ بھی ہو گیا، ذمہ داری تو اولاد کی ہے، یہ ہے کہ وہ ان کی خدمت کرے، حسن سلوک کرے۔ تو قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں کہ بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، سب سے پہلا کام تو یہ کہ شرک نہ کرے، توحید خالص کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اور دوسرا کام یہ وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہو کسی بھی ناراضگی کی صورت، یعنی ان کی کسی بھی زیادتی سے آپ اپنے غم ناراضگی کا اظہار کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ وہ کسی بھی درجے کا ظلم کریں، کرنا نہیں چاہیے، وہ اپنے ظلم کے جواب دے ہیں، لیکن اگر کرتا ہے باپ، اگر کرتی ہے کسی کی ماں جہالت سے، ناواقفیت سے، دین سے دوری کی وجہ سے یا بے ایمان کافر ہونے کی وجہ سے، تو تم اف بھی مت کہو، البتہ شرک کی بات میں ان کی اطاعت مت کرو، باقی تمام امور میں اطاعت کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تمہارے کافر ماں باپ خدا نخواستہ کسی کے ہوں اور وہ ان کو شرک کرنے پر مجبور کرے یا ایمان چھوڑنے پر مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کا کہنا نہ ماننا، لیکن صاحبهما فی الدنیا معروفا، مگر اس دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور بہتر معاشرت میں کمی نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تعلیم دے رہا ہے اپنے بندوں کو۔ حالانکہ یہ فرما سکتا تھا اللہ تعالیٰ کہ جب تمہارے ماں باپ مشرک کافر ہیں تو چھوڑو ان کو، نہیں، اللہ فرما رہے نہیں، وہ میرا اس کا معاملہ ہے، وہ میں دیکھوں گا، لیکن تم کو تو پھر بھی یہی حکم ہے کہ کفر و شرک کی بات تو نہ ماننا اپنے والدین کی، باقی اس کے بعد صاحبہما فی الدنیا معروفا، اچھا سلوک میں کمی نہیں، بہتر معاملے میں کمی مت کرو، خدمت میں کمی مت کرو، ان کی زیادتی کو، ان کی زبان درازی کو، ان کی بد کلامی کو، ان کی سخت کلامی کو، ان کے لعن طعن کو، خدا نخواستہ ان کی بد دعاؤں کو، سب کو سہ کر بھی اف مت کہو۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں اگر کلام عرب میں
اظہار غم کے لیے اف سے ہلکا لفظ ہو سکتا تو قرآن یہاں اس کو بیان کرتا، کیونکہ منشا اللہ کا یہ ہے، وہ بھی نہیں کہو، وہ بھی نہیں، سب سے آخری کچھ بھی ظاہر مت کرو۔ بعض مفسرین نے فرمایا ماں باپ کی کسی ناحق زیادتی سے آپ کا دل دکھے اور اس دکھ کا اثر چہرے پر آ رہا ہے تو اس وقت چہرہ بھی طرف سے پھیر لو والدین، تاکہ وہ دکھی چہرہ بھی ان کو مت دکھاؤ، ان کو ہمیشہ اچھا اور خوش چہرہ دکھاؤ، دکھی چہرہ بھی مت دکھاؤ۔ یہ بھی حق تلفی۔ پھر صریح نافرمانیوں کا کیا حشر ہوگا؟ ماں باپ حکم دے رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی خیال نہیں، صریح نافرمانیاں، یہ کرنے والے کا پھر کیا حشر ہوگا بھائی؟ تو اس معاملے کے اندر تعلیم و تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے ماں باپ خود اولاد سے مصیبتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ زیادتی کرتے ہیں کیونکہ تعلیم ان کے پاس بھی نہیں، تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے زیادتی کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، علم ہی نہیں، علم نہیں ہونے سے وہ مطالبہ کریں گے، علم نہیں ہے تمہارے پاس، اس لیے کہیں تم غلطی نہ کر بیٹھو، اس لیے کہ جو بھی غلط مطالبہ کرتا ہے لا علمی جہالت سے کرتا ہے یا شرارت سے کرتا ہے۔ اس لیے علم ہو تو ماں باپ بھی ایسا حکم نہ دیں بچوں کو جس حکم کے بعد وہ نافرمان و باغی بن جائے، اور بچوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہاں تک اللہ نے باپ کا حکم بتا دیا ہے، کہاں تک ماں کا حق بتایا گیا ہے۔ سارا دین اللہ تعالیٰ اس وقت میں اس ترتیب میں نہیں بیان فرما رہے ہیں، پہلے یہ فرما رہے ہیں توحید، اس کے بغیر تو خیر بندہ اللہ تعالیٰ کے خطاب کے لائق ہی نہیں ہو، توحید اختیار کرو۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں ماں باپ کا خیال کرو، بوڑھے ہو جائیں تو اور زیادہ خیال کرو، اور زیادہ خیال کرو، اور انہیں سکھ دو اور کہو کہ ابا جب آپ صحت مند تھے ہمارے لیے سب کچھ تکلیف آپ نے اٹھائی ہے، اب آپ کے قوا کمزور ہو رہے ہیں، ہم جوان ہوئے ہیں، تو ہمیں جوانی کہاں سے ملی؟ آپ کی جوانی کھا کے ہم جوان ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ آرام کریں گے اور ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ ماں باپ کی خوشیاں، ماں باپ کی تمنائیں، ماں باپ کی آرزویں، ماں باپ کی راحتیں، ماں باپ کا مال، ماں باپ کا صحت سب ہضم کر کے تو جوان ہوئے، اور کہاں سے جوان ہوئے؟ سب کھا گئے تو یہ صحت ملی، یہ عمر ملی، اور یہ قوت آئی، یہ طاقت آئی۔ تو یہ طاقت اس لیے نہیں آئی کہ گلا پھاڑ کے انہی بوڑھے ماں باپ کے سامنے آپ بدتمیزی کریں، گستاخی کریں، اس کے لیے نہیں آئی یہ طاقت۔ اگر اس طاقت کا کسی نے ایسا استعمال کیا تو انتہائی کمینہ پن کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے اف بھی مت کرو، آواز بھی اونچی کرو، پست آواز میں بات کرو۔ پست آواز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آواز مت نکالو ماں باپ کے سامنے جو ادب کے خلاف سمجھی جاتی ہے، بے ادبی کی، بدتمیزی کی انداز مت اختیار کرو، آواز بھی مت اختیار کرو، اور صبر سے اور حلم سے کام۔ بس اوقات ماں باپ بڑھاپے میں احسان کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں، اس وقت آدمی
نہیں کرتا احسان تو ان کو سخت تکلیف پہنچتی ہے، اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے بندے سے۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میری ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے اور بھاری ہو گئی ہے، میں اس کو اٹھا کر کے روزانہ ضرورت کے لیے لے جاتا ہوں اور فارغ کرا کے لاتا ہوں۔ ایسے گھر میں تھوڑا ہی ہوتا، پہلے عام طور سے دور جاتے تھے، بستی سے دور جا کر کہیں ضرورت سے فارغ ہو کر آتے، تو بھاری اور بوڑھی ماں ہے، اسے میں اٹھا کے لے جاتا ہوں اور ضروریات سے فارغ کرا کے لاتا ہوں، روزانہ یہ خدمت کرتا ہوں، کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کرنے والا شمار ہو جاؤں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے حق تو نہیں ادا ہوگا، لیکن تم اچھا سلوک کر رہے ہو، اچھا کام کر رہے ہو، خدمت کر رہے ہو، ایسا ہی کرنا چاہیے، لیکن اس سے حق نہیں ادا ہوگا، اس لیے کہ تم جب چھوٹے تھے تو وہ بھی تمہیں صبح شام دھلاتی تھی، ضروریات سے فارغ کرتی تھی، نہلاتی تھی، پاک کرتی تھی، اس تمنا کے ساتھ کہ تمہاری عمر دراز ہو اور تم یہ جو خدمت کر رہے ہو تو خدمت تو ایسی کر رہے ہو، لیکن اس تمنا کے ساتھ کہ جلد یہ دنیا سے فارغ ہو جائے، اس لیے کہ کب تک تم کرو گے، تمہارا دل تو یہی کہہ رہا ہے کہ اسے آرام مل جائے، تو میں یہ تکلیف اٹھا رہا ہوں، کب تک اٹھاؤں؟ تو تم اس تمنا کے ساتھ کر رہے ہو اور وہ اس تمنا کے ساتھ کر رہی تھی کہ میرے بچے کی عمر دراز ہو، عمر دراز ہو، لمبی ہو، خوب بڑا ہو جائے، خوب بڑا ہو جائے، وہ اس تمنا۔ تو تمہاری خدمت اور اس کی خدمت میں زمین آسمان کا فرق، تو کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ میں حق ادا کر دوں گا؟ تو حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس لیے یہ والدین کی خدمت کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تعلیم دی، اتنی تعلیم دی کہ حضرات صحابہ کرام کے اچھی طرح ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، ان لوگوں نے یہ سلوک اسی طریقے سے شروع کیا، ایسے ہی اہتمام کیا، پھر ہر زمانے میں ایک دوسرے کو تعلیم دیتے دیتے نسلوں کے اندر ماں باپ کا احترام مسلمانوں میں ملحوظ رہنے لگا اور چلتا رہا۔ لیکن جب سے ہم نے تعلیم دینا بند کر دیا تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی ماں باپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسے جواب نہیں دینا چاہیے، اور اللہ کون ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناراض ہو جانا کیا اہمیت رکھتا ہے، ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ہم نے ایسا بنایا نہیں اپنے بچوں کا یقین کہ ہمارا کوئی اللہ ہے، وہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کا ناراض ہونا کائنات کے ناراض ہونے سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے نبض کائنات ڈوبتی دیکھی جب مزاج یار برہم پایا۔ اللہ کا ذرا سا ناراض ہو جانے سے پوری کائنات ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جو اللہ کو پہچانتا ہے، جو اللہ کو نہیں پہچانتا اس کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہے ہیں کہ راضی ہو رہے، اس کو کیا؟ جب ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے، وہ کتنے بڑے ہیں اور ان کا کیا مقام ہے، اب اس کے بعد ہم کہیں گے کہ اللہ ناراض ہوگا، تو وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں، اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اس کا دوست ناراض ہو جائے گا۔ دوست ناراض ہونے کو جتنا سمجھتا ہے، بیوی کے روٹھ جانے کو جتنا سمجھتا ہے، اتنا جتنا اپنے آفیسر کے خفا ہونے کو سمجھتا ہے، ارض و سما کے مالک کے ناراض ہونے کی کوئی اہمیت اس کے پاس نہیں۔ کون اللہ ہے، اس کے ناراض ہونے کا کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں پتا ہے۔
अब उसके सामने हम कह रहे हैं देखो बेटा अल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह नाराज हो जाएंगे, अल्लाह ही नहीं बताया आपने उसको कौन है, तो उसके नाराज होने का उसको क्या गम है, उसकी क्या फिक्र है कि अल्लाह नाराज हो जाएगा। इसलिए शुरू से बचपन से अल्लाह अल्लाह ज़हन में बिठाना चाहिए, अल्लाह के रसूल की अज़मत और मोहब्बत दिल में बिठाना चाहिए। जब अल्लाह रसूल मालूम होंगे कि इनका पावर क्या है, इनकी ताकत क्या है, ये कौन है और हमारी निस्बत इनसे क्या है, तो फिर जब उनके हवाले से कहेंगे देखो अल्लाह के रसूल ने ऐसा फरमाया है, तो दिल झुक जाएगा। जब हम कहेंगे कि देखो अल्लाह ने ये फरमाया है, तो हमारे औलाद का दिल नरम पड़ेगा, अमल के लिए खड़े हो जाएंगे। अज़मत मालूम होने के बाद होगा, जब पता ही नहीं, तो कहीं ये हालत है कि ना अल्लाह ही बताया गया है अब तक कि वो कौन है, और ना अल्लाह के अहकाम बताए गए, और कहीं ये हालत है कि अल्लाह ताला के अहकाम नहीं सिखाए गए उनको, तो पता ही नहीं है कि इससे अल्लाह पाक नाराज होते हैं। सारे तारीख के अंदर ज़माने के सुधार का सबब खौफ खुदा बना। आज भी खौफ खुदा ही हमें सुधार सकता है, कोई और चीज़ नहीं सुधार सकती। पूरी तारीख इस्लाम पर जहाँ भी अच्छा माशरा बना खौफ खुदा से बना है, और खौफ खुदा के बाद इल्म खुदा। पहले अल्लाह का खौफ, अल्लाह की अज़मत दिल में आए, और उसके नाराज होने का डर पैदा हो जाए कि वो नाराज ना हो, अल्लाह नाराज ना हो। भाई सब हो सकता है, सब हो सकता है, पर अल्लाह नाराज ना हो जाए, ये दिल में उसके आ जाए, और फिर उसके बाद अहकाम का इल्म आ जाए कि भई अल्लाह ताला ने हमारे लिए हलाल किया है, ये हराम किया है, ये जायज़ है, ये नाजायज़ है, ये हमारे इल्म में आ जाए, तब फिर कैसे आदमी नहीं मानेगा। और अगर खौफ खुदा न हो, एक आदमी मजनू हो और उसको पता नहीं है कानून की क्या अहमियत है, अब वो कहीं चला जा रहा है, उसको किसी पुलिस वाले ने रोका, कुछ बताया, तो वो मानेगा थोड़ी, नहीं मानेगा। क्यों? इसलिए नहीं मानेगा कि वो जानता ही नहीं कि कानून क्या है, और ये कानून वाला कौन है, क्या है, हुकूमत क्या चीज़ है, वो जानता ही नहीं। लेकिन एक समझदार आदमी होगा, उसको तो इशारा भी करेगा तो रुकेगा, क्योंकि वो कानून की अहमियत को समझता है। तो कानून को जब हम समझेंगे, अल्लाह का कानून क्या अहमियत रखता है, बेहैसियत मुसलमान मेरे ऊपर अल्लाह की इताअत क्यों फ़र्ज़ है, अल्लाह कौन है, उसकी ज़ात क्या है, और उससे मेरा रिश्ता और ताल्लुक़ क्या है, तो फिर इताअत होगी, फर्मा बरदारी होगी। फर्मा बरदारी करने वाले करके दिखा गए, आज भी करने वाले अपने माँ बाप की खिदमत कर रहे हैं, सआदतमंद हैं, दुआएं लेते हैं, और खिदमत करके उनको राज़ी रखते हैं, और अल्लाह ताला को भी राज़ी रखते हैं। अनिश्कुरली वली वालिदैक इलैयल मसीर, मेरे भी शुक्रगुजार रहो और अपने माँ बाप के भी शुक्रगुजार रहो। देखो मेरी तरफ सबको लौट के आना है। इलैयल मसीर, कहीं जाओ तुम दुनिया के अंदर, जहां तक तुम्हारी ताकत हो, जहां तक तुम्हारी बिसात, तुम्हारी अक्ल की परवाज हो, तुम्हारी कुव्वत की उड़ान हो, कहां तक जाते हो, जाओ इलैयल मसीर, लौट के यहीं आना है, मेरे ही सामने खड़े होना है, इसके बगैर चारे कार नहीं। मा अंतुम बिमुअजिज़ीन फिल अर्ज़ि वला फिस समा, न तुम कहीं जमीन में छुप सकते हो, न आसमानों में कहीं पर्दा कर सकते हो। कहीं चले जाओ, लाया तो मेरे ही सामने जाएगा, सबको मेरे सामने लाया जाएगा। हदीस पाक में आता है कि एक आदमी ने आखिरी उम्र में डर के मारे, जाहिल था मगर ईमान वाला था, डर के मारे अपने बच्चों से कहा, बच्चों मेरी अब आखिरी घड़ी है, मरने को आया हूं,
زندگی پوری سیاہ گزر گئی ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میرا ایک مولا ہے جو پکڑ کرتا ہے، پوچھتا ہے، اور مجھے اس کے سامنے جانا پڑے گا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس جواب دینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کی پکڑ سے بچنے اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سہارا نہیں میرے پاس۔ بس میرے کو ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ کی پکڑ سے، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو تم لوگ مجھے جلا دو اور راکھ بنا دو، اور اس راکھ کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ہواؤں میں بکھیر دو، اور کچھ پہاڑی پر چڑھ جائے، کچھ وادیوں میں چلی جائے، دریاؤں میں چلی جائے، کہیں چلی جائے، کسی کو نہ ملوں، ایسا کر دو۔ بس ایک صورت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو بچے بھی ویسے ہی تھے، ان لوگوں نے یہی کیا۔ یہ قصہ کہانی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے صحابہ کو سنایا۔ بچوں نے بھی ایسا ہی کیا، باپ کی وصیت پوری کر دی۔ کہیں اب راکھ ہوا میں اڑا دی جائے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر تو کہاں کہاں بکھر جائے گی، وہ کدھر کدھر چلی جائے گی، کون اس کو پکڑ سکتا ہے؟ لیکن جب یہ سب ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے ہوا کو، دریا کو، پہاڑوں کو، چشموں کو، سب کو آرڈر فرمایا بندے کو میرے جمع کرو، پیش کرو میرے سامنے میرے بندے کو۔ تو وہ راکھ کے ذرے خود ہی اکٹھے ہو کر کے اللہ کے سامنے آئے، جڑے، جمے اور اپنی شکل پر قائم ہوئے، اور اس کے بعد اللہ نے روح داخل فرمائی تو کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے۔ ایسی قدرت والا اللہ ہے، کھڑا ہو گیا اللہ کے سامنے اور حیران ہو گیا کہ جس جگہ کھڑے ہونے سے ڈر رہا تھا وہاں تو آ ہی گیا۔ الی المصیر، کہیں چلے جاؤ آنا تو پڑے گا سامنے، کھڑے نہ پڑے گا سامنے۔ قربان جائیے پاک پروردگار کے شان رحمانیت کے کہ اللہ نے پوچھا ایسا کیوں کیا تو نے؟ اس نے کہا بخشیتی کا یا رحمان، بس تیرے خوف سے میں نے ایسا کیا تھا۔ فرمایا اسی خوف کی وجہ سے تیری بخشش و مغفرت سے اللہ تعالیٰ نے بخشش کی۔ آج ہمیں خدا کا کوئی ڈر، ساری دنیا کا نظام خوف خدا پہ قائم۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت ایمان پر کیجیے، اپنی اولاد کی تربیت توحید پر کیجیے، اپنی اولاد کی تربیت عشق مصطفیٰ پر کیجیے، اپنی اولاد کی تربیت جذبات صحابہ پر کیجیے، اپنے اولاد کی تربیت اسلامی صفات و اخلاق کے مطابق کیجیے۔ اسی میں دنیا کی بھی بھلائی ہے اور اسی میں بھی آخرت کی بھی، نہیں تو خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ نہ ہم دنیا میں آنکھیں ٹھنڈی کر سکیں گے، نہ آخرت کی پکڑ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، اور سب ماں باپ کو نعمت اولاد جو مانگ مانگ کر رو رو کر تمناؤں سے حاصل کی ہے، اس کو اللہ کی شان، اس کی مرضی کے مطابق تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔